نے غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ میرے والد نہ کسی اچھے عہدے پر فائز تھے اور نہ ہی کوئی وسیع کاروبار کرتے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی جس کی معمولی سی آمدنی سے ہم لوگوں کو روکھی سوکھی روٹی میسر آ جاتی۔ ہم دونوں بھائی اور ہماری چھوٹی بہن اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں اور خوشیوں سے محروم رہتے۔ ابا کی آمدنی اتنی محدود تھی کہ جب ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو سکتی تو ہم اکثر سوچوں میں ڈوبے اور اداسیوں میں کھوئے کھوئے رہتے۔ بچے فطرتاً بڑے حساس ہوتے ہیں، یہی حال ہمارا بھی تھا، مگر ہماری شفیق ماں بڑی قناعت پسند اور صابر تھیں۔ وہ بڑی سادگی اور کفایت سے گھرستی کی گاڑی کو چلا رہی تھی۔ یہ بھی ان کی ذہانت اور دور اندیشی کا کمال تھا کہ معمولی آمدنی کے باوجود گھر کے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ ہماری تعلیم کی طرف بھی پوری توجہ دے رہی تھی۔ دوسرے غریب گھرانوں کی طرح انہوں نے ہمیں کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ جب بھی ہمیں یہ احساس ہونے لگتا، وہ ایسی باتیں سناتی کہ ہماری طبیعت گل و گلزار ہو جاتی اور ہم تینوں بہن بھائی خود کو بہت متمول محسوس کرنے لگتے۔ وقت کا پنچھی اپنی اڑان بھرتا رہا۔ میرا بڑا بھائی راحیل BA میں تھا کہ امی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ یہ حادثہ ہم پر قیامت بن کر گزرا۔ ماں نے ہر برے وقت میں گھر کو سنبھالے رکھا، ہمیں کبھی رنجیدہ نہ ہونے دیا۔ ہم ذرا بھی ملول نظر آتے تو اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا اور ہمارے دلوں میں وہ ٹھنڈک بھر دی جو صرف اور صرف ایک شفیق ماں ہی بھر سکتی ہے۔ اس کی باتوں نے ہمیشہ ہمارا حوصلہ بلند رکھا اور ہم مستقبل کے سنہری خوابوں میں کھوئے رہے، مگر اب ہمارے تمام خواب بکھر گئے تھے۔ راحیل چونکہ بڑا تھا، اس لیے اس نے BA پاس کرتے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اس کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر درست تھا، کیونکہ امی کے انتقال کے بعد ابا کو گھر کا خرچہ چلانے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ان میں قناعت پسندی نام کی کوئی چیز نہ تھی، جو کچھ ملتا خرچ کر دیتے تھے۔ اخراجات آمدنی سے تجاوز کر رہے تھے۔ حالات کو محسوس کرتے ہوئے راحیل نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا تاکہ گھر کی ڈگمگاتی ہوئی ناؤ کو سنبھال سکے۔ میری بہن نومیہ ابھی چھوٹی تھی لیکن بہت ذہین تھی، کلاس میں ہر سال کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لیتی۔ ابا چاہتے تھے کہ نومیہ پڑھنا لکھنا چھوڑ کر گھر سنبھال لے، مگر ہم دونوں بہن بھائی چونکہ اپنی اکلوتی بہن سے بے حد محبت کرتے تھے، ہماری تو دلی خواہش تھی کہ ہماری پیاری بہن نومیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ نومیہ کو بھی پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور ہماری بھی دلی تمنا یہی تھی کہ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ ابا تو صبح سویرے ناشتے کے بعد دکان پر چلے جاتے، میں اور نومیہ پڑھنے روانہ ہو جاتے۔ کبھی میں گھر میں رک جاتا تو کبھی راحیل رک جاتا۔ جو بھی گھر میں رہتا اسے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا پڑتا۔ اس طرح بے حد مشکل حالات میں جیسے تیسے گھر کی گاڑی چلتی رہی۔ آخرکار راحیل بھائی کی جان توڑ اور انتھک کوششیں رنگ لائیں اور انہیں اپنے کالج کے کلاس فیلو کے والد کی سفارش پر ایک انگلش پرائمری اسکول میں کلرکی مل گئی۔ کچھ عرصہ بعد نومیہ نے میٹرک کے امتحان میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ وہ پورے ضلع میں دوسری پوزیشن پر رہی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ ہم سب کو بے پایہ مسرت حاصل ہوئی تھی۔ راحیل بھائی چونکہ ملازمت کرنے لگے تھے، اس لیے ابا کے کندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ گھر میں اب پہلی سی تنگ دستی نہ رہی، بلکہ اس اضافی آمدن سے بہت سی مشکلات سے رہائی مل گئی تھی۔ نومیہ کی شاندار کامیابی کے بعد ہم نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلانا چاہا، مگر ابا نے کہا، بس اب نومیہ نے بہت پڑھ لیا۔ ابا نے تو فیصلہ سنا دیا، لیکن ہمیں ان کے فیصلے سے اختلاف تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کر کے نومیہ اپنی خواہش کے مطابق کبھی ڈاکٹر نہ بن سکے گی۔ ہم نے ابا سے درخواست کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ابا اس پر راضی تو نہیں ہو رہے تھے، مگر ہماری ضد اور کچھ گھریلو حالات کی بنا پر ابا نے راحیل سے کہا، ٹھیک ہے راحیل، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ نومیہ اپنی تعلیم جاری رکھے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ ابا کی اس بات پر ہم بے حد حیران ہوئے۔ راحیل نے ابا سے پوچھا، مگر ابا، نومیہ کی تعلیم اور میری شادی کیوں مشروط کر رہے ہیں؟ اس لیے راحیل بیٹے کہ کوئی عورت گھر سنبھالنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے۔
اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ آخر راحیل بھائی نومیہ کے مستقبل کی خاطر یہ شرط پوری کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ابا نے تھوڑی سی کوشش کے بعد راحیل کی شادی ایک انتہائی غریب گھرانے کی یتیم لڑکی عقیلہ سے طے کر دی۔ عقیلہ بھابھی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ بڑی سگڑ اور سلیقہ شار تھیں، اس لیے بہت اچھی بہو، بیوی اور بھابھی ثابت ہوئیں۔ مڈل پاس تھیں، عمر بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گھر کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا۔ شاید یتیمی اور غریبی نے انہیں اس چھوٹی سی عمر میں یہ سب کچھ سکھا دیا تھا۔ ہم اس نو عمر لڑکی کے حوصلے اور ہمت پر حیران رہ جاتے، جسے سب کا ہر طرح خیال رکھنے کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی کا بھی بہت شوق تھا۔ گھر کو شیشے کی طرح چمکائے رکھتیں۔ وہ ہم سب کی احسان مند بھی تھی کہ ہم نے انہیں چچا کے گھر سے نجات دلائی۔ عقیلہ بھابھی نے ہمیں بتایا کہ اس کے چچا اور چچی سارا دن اس سے نوکرانی کی طرح کام لیتے اور پیٹ بھر روٹی بھی انہیں نصیب نہ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد تو عقیلہ بھابھی کے چچا اور چچی انہیں بالکل بھول گئے۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھریلو مسائل بڑی حد تک حل ہو گئے، کیونکہ اب ہم سب اپنے اپنے کاموں میں بڑے اطمینان سے مصروف تھے اور کھانا بھی وقت پر تیار ہونے لگا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ پہلے تو ایک کمرہ میرا اور نومیہ کے پڑھنے کے لیے ہوتا تھا، اور دوسرے کمرے میں راحیل بھائی اور ابا ہوتے تھے، مگر عقیلہ بھابھی کے آ جانے سے اب میرا اور نومیہ والا کمرہ راحیل بھائی اور عقیلہ بھائی کے زیر استعمال تھا۔ اب میں اور نومیہ ابا والے کمرے میں پڑھائی کرنے لگے تھے۔ میں پری انجینئرنگ انٹر میں تھا۔ اس سال مجھے بہت محنت کرنا تھی، کیونکہ اگر میں محنت نہ کرتا تو میرا انجینئرنگ میں سلیکشن نہیں ہو سکتا تھا۔ راحیل بھائی نومیہ اور میری پڑھائی کا خاص خیال رکھتے اور اکثر سختی بھی کرتے تھے۔ وہ رات کو ہمارے کمرے میں آتے اور ہمیں انہماک سے مطالعہ کرتے دیکھ کر چلے جاتے۔ راحیل بھائی اور عقیلہ بھابھی پرسکون ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ مثالی میاں بیوی تھے۔ ان کا کبھی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، بس ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ اگر راحیل بھائی کو ڈیوٹی سے تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو عقیلہ بھابھی پریشان ہو اٹھتیں اور مجھ سے کہتیں، جمیل ذرا جا کر دیکھنا تو تمہارے بھائی جان کہاں پر رہ گئے۔ مجھ سے اور نومیہ سے بھی وہ بہت پیار کرتی تھی اور ہمارے آرام کا پورا خیال رکھتی تھی۔ بھابھی کے آنے سے پہلے نومیہ کو اسکول سے آ کر بہت سے گھریلو کام کرنے پڑتے تھے، مگر اب بھابھی اسے کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی اور کہتی کہ نومیہ بس تم پڑھو اور خوب محنت کرو۔ نومیہ نے اب پری میڈیکل کے سال اول میں داخلہ لے لیا۔ عقیلہ بھابھی اکثر نومیہ کو ڈاکٹر صاحبہ اور مجھے انجینئر صاحب کہہ کر پکارتی۔ عقیلہ بھابھی کی اس بات پر میں ہنس دیتا اور نومیہ شرما جاتی۔ ایک روز بھابھی کی طبیعت ناساز تھی۔ انہیں اچانک چکر آنے لگے اور وہ ابکائیاں لینے لگیں۔ نومیہ اور میں بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ راحیل بھائی بھی فکر مند ہو گئے۔ ہم دونوں انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور بولے، مبارک ہو مسٹر راحیل، آپ باپ بننے والے ہیں۔ بھی شرما گئی۔ ہم گھر واپس آئے تو یہ خبر سب کے لیے بڑی مسرت کا باعث بنی۔ راحیل بھائی بھی بہت خوش تھے، مگر ان دنوں ان پر بیرون ملک جانے کی دھن سوار تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتے تھے کہ وہ باہر جا کر قسمت آزمائی کریں گے۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، مگر ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ دراصل ان کے ایک دوست نے ہی انہیں باہر جانے پر اکسایا تھا اور ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ اب راحیل بھائی باہر جانے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ ابا اور بھابھی نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہم ہر طرح خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم باہر جانے کا خیال ذہن سے نکال دو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور یہی کہتے رہے کہ آپ لوگ جسے خوشی کہتے ہیں یہ بھی کوئی خوشی ہے کیا؟ میں ساری زندگی کلرکی ہی کرتا رہوں گا۔ ابا نے لاکھ سمجھایا، دیکھو راحیل، اپنا جمیل بھی تو انشاءاللہ انجینئر بن جائے گا نا، پھر تمہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ابا، خدا کرے انجینئرنگ میں اس کا سلیکشن ہو جائے، مگر اسے انجینئر بنتے بنتے بھی 5 سال لگ جائیں گے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اسے جلدی ہی نوکری مل جائے۔ ابا جتنا سمجھاتے راحیل بھائی پر اتنا ہی الٹا اثر ہوتا۔ وہ اندر ہی اندر دبئی جانے کے انتظامات میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنے 2-3 دوستوں سے قرض لے لیا اور ایک ایجنٹ کی معرفت
باہر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میرے انٹر کے اور نومیہ کے فرسٹ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ میرے مارکس بہت زیادہ تو نہیں آئے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ میں اب کسی بھی انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ البتہ نومیہ نے بڑی شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کا فرسٹ ایئر میں ہی A1 گریڈ بن رہا تھا۔ آخر ایک روز راہیل بھائی نے ہمیں یہ خبر سنا دی کہ وہ 1 ہفتے کے اندر دبئی روانہ ہو رہے ہیں اور سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ بھابھی کی ڈیلیوری میں ابھی چند ماہ باقی تھے۔ بھابھی راہیل بھائی کے سامنے بلک بلک کر روئیں۔ ابا نے بھی ایک بار پھر کوشش کی، بہت سمجھایا، مگر راہیل بھائی خود سمجھنے کے بجائے ہم سب کو سنبھالنے لگے۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ اپنے ملک میں تو بڑی مشکلوں سے 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ میرے باہر جانے سے گھر کے حالات سدھر جائیں گے، پھر ہم بھی کسی اچھے علاقے میں 4-5 کمروں والا RCCC کا مکان بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اچھا کھا پی سکیں گے۔ یہاں تو ہم اچھا کھانے اور اچھا پہننے کو ترس گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، راہیل بھائی نے بھابھی کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا، چند ماہ بعد ہمارے گھر ایک اور فرد کا اضافہ ہونے والا ہے، اس کے مستقبل کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا۔ اس طرح راہیل بھائی کسی نہ کسی طرح ہم سب کو سمجھا بجھا کر اور مجھے سب کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے خود دبئی چلے گئے۔ ہمارے انجینئرنگ کالج کے داخلے شروع ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے لیا، اور نومیہ پورے زور و شور سے سیکنڈ ایئر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ راہیل بھائی نے دبئی جانے کے چند ماہ بعد تک تو ہمیں کچھ نہ بھیجا۔ آخر تیسرے ماہ انہوں نے خط کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اور اگلے ماہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ رقم ضرور بھیجیں گے۔ انہیں چونکہ اپنے دوستوں سے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی بھی کرنا تھی، اس لیے اگلے ماہ انہوں نے معمولی سی رقم ہمیں بھیجی۔ راہیل بھائی کے دبئی جانے کے بعد گھر میں اب پہلے سی رونق باقی نہ رہی، نہ ہی کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلتے اور نہ بات بات پر کہکوں کی پھلجھڑیاں چھوٹتیں۔ بھابھی کی طبیعت میں کچھ اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ کوئی بات پوچھتے تو جواب دے دیتی، ورنہ چپ چاپ اور کھوئی کھوئی سی رہتی۔ گھر میں ایک خاموشی سی چھا گئی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی آسیب زدہ مکان میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ بھابھی کے ہاں ننھے منصور کی پیدائش ہوئی تو گھر میں رونقیں بحال ہو گئیں۔ منصور خوبصورت اور چہرے کے نقوش بڑے دلفریب تھے۔ ہم نے جب خط لکھ کر راہیل بھائی کو منصور کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اپنے خط میں بہت خوشی کا اظہار کیا، اور انہی کی خواہش پر اس معصوم فرشتے کا نام منصور رکھا گیا۔ نومیہ نے انٹر کے پیپر دے دیے تھے، اب وہ بڑی بے چینی سے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اکثر اسے نماز کے بعد دعا مانگتے دیکھا تو ایک دن اسے چڑھانے کے لیے کہا، نومیہ میں جانتا ہوں اس مرتبہ تمہارے پرچے اچھے نہیں ہوئے، اس لیے ناکامی کے خوف سے ہر روز دعائیں مانگتی ہو۔ نومیہ نے چڑھ کر کہا، غور سے دیکھیں، میں نومیہ ہوں، جمیل نہیں۔ میں نے پھر اسے چھیڑنے کے لیے کہا، دیکھو انجینئرنگ کالج میں میرا داخلہ کتنی آسانی سے ہو گیا، لیکن لگتا ہے میڈیکل کالج میں تمہارا سلیکشن نہیں ہو سکے گا۔ ویری سوری، تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ ہو سکے گا۔ کیوں بھابھی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ میں نے بھابھی کو مخاطب کیا۔ بھابھی میری شرارت پر مسکرا دی۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہو، مجھ سے جیلس ہو کہ میں ہر مرتبہ تم سے زیادہ مارکس لیتی ہوں۔ تم دیکھنا، اللہ نے چاہا تو اس بار بھی میری اچھی پوزیشن آئے گی۔ یہ کہہ کر نومیہ منہ پھلائے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور بھابھی کافی دیر تک ہنستے رہے۔ ننھا منصور بھی ہمیں دیکھ کر بڑی پیاری پیاری اور معصوم مسکراہٹیں بکھیرنے لگا۔ نومیہ کا کہنا سچ ثابت ہوا، اس نے ٹاپ A1 گریڈ لے کر پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ایک مشہور روزنامے میں نومیہ کی تصویر اور انٹرویو شائع ہوا۔ ہم سب نومیہ کی اس نمایاں اور شاندار کامیابی پر بے انتہا خوش تھے۔ ابا نے بھی نومیہ کو گلے لگا کر بڑی دعائیں دی۔ ہم نے نومیہ کی شاندار کامیابی پر راہیل بھائی کو خط لکھا تو انہوں نے بھی اپنے خط میں بے پایاں محبت اور خوشی کا اظہار کیا۔ راہیل بھائی ہمارے لیے اچھی خاصی رقم بھیجنے لگے تھے۔ ان کی طرف سے ہمارے لیے 10,000 کا ڈرافٹ آیا تھا۔ ابا نے اس رقم سے گھریلو اخراجات کے لیے صرف 1,000 روپے رکھے اور باقی بینک میں جمع کروا دیے۔ بعد میں بھی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔
اب نومیہ نے میڈیکل کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شب و روز میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں ڈوبی رہتی۔ وہ ان کتابوں کا کیڑا بن گئی تھی اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انتھک کوشش کر رہی تھی۔ نومیہ کے میڈیکل میں داخلے کی خوشی میں راحیل بھائی نے 2 بہترین سوٹ نومیہ کے لیے بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ بھابھی اور منصور کے لیے بھی 2 سوٹ بھیجے تھے۔ پھر کچھ وقت گزر گیا۔ منصور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ میں بھی بڑی تیزی سے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ راحیل بھائی کے لکھنے کے باوجود بھی ابا نے اپنی پرچون کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھنا ترک نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے دکان پر جانے کی عادت سی ہے۔ وہاں بیٹھ کر ایک تو جی بہلا رہتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ آخر گھر میں بیٹھ کر کیا کروں؟ وقت کتنی تیز رفتاری سے گزرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا۔ اب راحیل بھائی حیرت انگیز طور پر ہر ماہ بڑی بڑی رقمیں بھیجنے لگے۔ انہوں نے اپنے خط میں بتایا کہ انہیں پہلی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پارٹ ٹائم جاب بھی مل گئی ہے۔ بینک میں اب اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی، اس لیے ہم کسی اچھے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خریدنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ راحیل بھائی سے خط کے ذریعے مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ایک اچھے سے ماڈرن علاقے میں 4 کمروں والا ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت بنگلہ خرید لیا اور اپنے پرانے گھر کو کرائے پر اٹھوا کر نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ ابا کی دکان والی آمدنی اور پہلے گھر کے کرائے کی رقم سے اب ہماری گزر بسر ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو رہی تھی۔ اس لیے اب ہم نے راحیل بھائی کی بیچی ہوئی ساری رقم بینک میں جمع کرانا شروع کر دی۔ ہمارا بنگلے میں منتقل ہونا تھا کہ راحیل بھائی نے اپنے دوست کے ہاتھ ہمیں بڑے سائز کا رنگین ٹی وی اور فریج بھیج دیا۔ میرا یہ انجینئرنگ کا فائنل ایئر تھا، اس لیے میں اور نومیہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے تھے۔ البتہ بھابھی اکیلا اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اب ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ منصور اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت مانوس تھا۔ جب وہ اپنی توتلی زبان میں مجھے چچا اور نومیہ کو پھپھو کہتا تو ہمارے دلوں میں محبت اور مسرت کے پھول مسکرانے لگتے۔ ہم اسے دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ میں اسے چاکلیٹ، بسکٹ اور ٹافیاں لا کر دیتا تو وہ بڑا خوش ہوتا اور پھر اکثر میری گود ہی میں اسے نیند آ جاتی۔ میں جب رات کو اسے پریوں کی کہانیاں سناتا تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا اور اصرار کرتا کہ وہ ان پریوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ کہ وہ کسی اچھی سی پری کے ساتھ شادی کرے گا۔ بچے ننھے منھے شگوفے ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے جذبے اور خواہشیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ جذبے اور خواہشیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ برملا اظہار کر دیتے ہیں، اور کچھ ان کے کومل اور نازک دلوں کے نہاں خانوں میں ڈوبی رہتی ہیں۔ اسی خیال کے تحت میں منصور سے کہا کرتا تھا کہ جب تم پڑھ لکھ کر جوان ہو جاؤ گے تو میں تمہیں خوبصورت سی اور اچھی سی پری لا کر دوں گا۔ منصور میرے اس جواب سے بہت خوش دکھائی دیتا اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر جھولنے لگتا۔ اب ہمارے پاس نیا بنگلہ تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس لیے ابا نے بھابھی کی تھکا دینے والی تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے راحیل بھائی کو خط لکھا کہ بینک میں اب کافی رقم جمع ہو چکی ہے، اس لیے تم گھر واپس چلے آؤ کیونکہ اب تمہارے بیوی بچے کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ ابا کے خط کے جواب میں راحیل بھائی نے لکھا کہ بڑی مشکل سے سیٹل ہوا ہوں، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے، میں یہ سب کچھ آپ لوگوں ہی کے لیے تو کر رہا ہوں۔ اب مجھے واپس آنے کا نہ لکھیں، میں فی الحال واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں جب کچھ اور رقم جمع ہو جائے گی تو لوٹ آؤں گا تاکہ کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر سکوں۔ اس خط کے بعد راحیل بھائی پہلے سے بھی زیادہ بڑی رقمیں بھیجنے لگے۔ ہمارا بنگلہ بیش قیمت اور نفیس ساز و سامان سے آراستہ ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غربت اور برے وقت کے اندھیروں میں اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری مفلسی اور پریشانی کے دنوں میں اپنے بھی پرائے ہو چکے تھے، مگر اب خوشحالی کے وقت جو رشتہ دار اور عزیز ہمیں کمتر سمجھ کر ساتھ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے ایک بار پھر ہم سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ میں اب انجینئر بن چکا تھا اور نوکری کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ایک شام جب میں اپنے دوست سے مل کر گھر آیا تو مجھے ڈرائنگ روم میں ایک سن رسیدہ عورت نظر آئیں، جس کے ساتھ دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر جانے لگا تو بھابھی نے مجھے روک لیا۔
اور ان دونوں کا تعارف مجھے کرواتے ہوئے کہا، جمیل یہ ہماری پڑوسن ہیں، یہاں پر نئی آئی ہیں، 7 والا بنگلہ انہوں نے کرائے پر لیا ہے، ان کے شوہر ٹھیکیداری کرتے ہیں، اور یہ ان کی بیٹی سارہ ہے، سارہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں۔ پھر بھابھی نے ان سے میرا تعارف کروا دیا، یہ میرے پیارے اور اکلوتے دیور جمیل ہیں ماشاءاللہ، اب یہ انجینئر بن چکے ہیں، مگر آنٹی ہمارے انجینئر صاحب ابھی بے روزگار ہیں اور نہ جانے کب تک مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ نومیہ نے بڑی شوخی سے ٹکڑا لگایا۔ تم اپنی خیر مناؤ، میں نے نومیہ سے کہا، ملک میں تو پہلے ہی اتنے ڈاکٹر ہیں کہ تمہیں جاب نہیں ملے گی، لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر کہتی پھرو گی کہ ہے کوئی مریض مجھ سے علاج کروانے والا۔ سبھی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں سارہ اور اس کی امی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ میں نے سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سارہ آپ نے اچھا کیا جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بجائے ٹیچر بن گئی، ورنہ آپ بھی جمیل کی طرح بے روزگار ہوتی۔ نومیہ نے چوٹ کر ڈالی۔ سارہ نے بڑے والہانہ انداز سے مجھے دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سارہ کوئی اپسرا ہے جسے قدرت نے میرے لیے اس دھرتی پر اتارا ہے۔ میرے دل میں کلیاں چٹکنے لگیں۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ سے میرے دل پر بجلی کوند گئی اور دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ رضیہ آنٹی اب ہمارے گھر اکثر آنے جانے لگی تھی۔ ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ بھابھی اور نومیہ کی سارہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سارہ کی آنکھوں کا سارا مفہوم پڑھ لیا، اس لیے ایک روز موقع پا کر میں نے اس سے اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ سارہ تو شاید اسی موقع کی منتظر تھی۔ اس نے بھی جھجکتے ہوئے اپنے پیار کا اقرار کر لیا۔ اس طرح ہم نے محبت کی راہوں پر ساتھ چلنے کی قسم کھائی۔ نومیہ اور عقیلہ بھابھی بھی ہم دونوں کی محبت سے باخبر ہو چکی تھیں، اس لیے تھوڑے ہی عرصے بعد ابا سے اجازت لے کر سارہ کے گھر رشتہ مانگنے چلیں گی۔ سارہ کی امی رضیہ آنٹی نے یہ رشتہ بخوشی منظور کر لیا۔ چند دنوں بعد ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سارہ کی اور میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ راحیل بھائی نے تو شاید واپس نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ میری منگنی ہونے کی اطلاع پا کر راحیل بھائی نے مجھے مبارکباد کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا کہ میں انہیں اپنی منگیتر کی تصویر بھیجوں۔ انہوں نے واپس آنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ منصور اب ایک انگلش اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور ذہین بچہ تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آیا تو کچھ اداس تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، چاچو امی کہتی ہیں کہ ابو ملک سے باہر گئے ہیں، وہ کب لوٹیں گے؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ بیٹا ابو جلد ہی واپس آ جائیں گے، دیکھو نا تمہارے ابو نے تمہارے لیے کتنی قیمتی اور پیارے پیارے کھلونے بھیجے ہیں، وہ تم کو بہت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بہلانا چاہا مگر اس کی افسردگی ختم نہ ہوئی۔ اس نے بڑے اداس لہجے میں کہا، مگر خدا جانے ابو کب آئیں گے؟ میرے دوست مظہر اور نعمان اپنے ابو کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارے بیٹا یہ بھی کوئی بات ہے، تمہارے ابو آ جائیں تو ہم بھی جی بھر کر اپنے ابو کی باتیں کیا کریں گے۔ چلو اب میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں۔ دروازے کے پاس بھابھی کھڑی تھی، وہ ہماری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ بھابھی پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گئی ہیں۔ چچا، منصور نے پکارا۔ جی بیٹے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا لیا۔ چاچو جب تک ابو نہیں آ جاتے میں آپ کو ابو کہہ لیا کروں۔ منصور کی اس بات پر مجھے چکنا ہونا پڑا۔ نہیں منصور، ایسا نہیں کہتے، بھابھی نے منصور کے گال تھپ تھپا کر کہا۔ میں منصور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا، آخر راحیل بھائی لوٹ کیوں نہیں آتے؟ کیا انہیں دولت جمع کرنے کی اتنی ہوس ہے کہ منصور کو بھی بھول گئے؟ کچھ عرصے بعد مجھے اسسٹنٹ انجینئر کی ملازمت مل گئی۔ اس نوکری میں ترقی کے امکانات بہت روشن تھے۔ میں کافی مطمئن تھا۔ نومیہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کر چکی تھی، وہ اب ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ انہی دنوں بھابھی نے بتایا کہ نومیہ کے لیے ڈاکٹر جاوید کا رشتہ آیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے نومیہ کو میڈیکل کالج میں ہی دیکھا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی اور انہوں نے معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو ہمارے ہاں رشتے کے لیے بھیج دیا۔ میں بھی ڈاکٹر جاوید سے ملا۔ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا انسان لگا۔ اس کا گھرانہ بھی تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا تھا۔ ان کے گھر کی طرف سے اچھی طرح مطمئن ہو کر
اور گھر والوں سے رضامندی حاصل کرنے کے بعد میں نے نومیہ کی منگنی ڈاکٹر جاوید سے کر دی۔ نومیہ کی ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو میری اور نومیہ کی شادی ایک ہی دن ہونے کا پروگرام بن گیا۔ اب ہم سب کو راحیل بھائی کے آنے کا انتظار تھا۔ ہماری مالی حالت بڑی مستحکم ہو گئی تھی۔ بینک میں اب اتنا روپیہ تھا کہ کئی سال ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے آرام سے گزارا کر سکتے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کیوں راحیل بھائی نے خط اور روپے بھیجنا بند کر دیے۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ شاید راحیل بھائی اب ملازمت چھوڑ کر واپس آنے والے ہیں۔